آپ کی پارٹی کے ایک رہنما ہیں شیر افضل مروت صاحب، آج انہوں نے بڑی دھماکےدار قسم کی میڈیا ٹاک کی ہے. ذرا سنیے گا، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سنیے کیا فرما رہے ہیں. کل بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا. شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی. مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے. مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چیئرمینی ہی نہیں چاہیے. خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا. 8 فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے. پہلا ٹارگٹ میں بنا میرے بھائی خالد لطیف کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تذلیل کرنی. مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے. میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوشامد کرتا. یہ رؤف صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی. آج تو انہوں نے آپ کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے اوپر بھی الزام لگا دیا، شبلی فراز صاحب پہ بھی لگا دیا. آپ کے حوالے سے تو وہ آلریڈی ایک ہفتہ پہلے کافی کچھ کہہ چکے ہیں. ان کا نام اب کیا واقعی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے یا ابھی بھی ریس میں شامل ہیں؟ یہ وقاص شیخ صاحب کا نام چلا گیا جی. وہ ان کا نام اپروو کر دیا خان صاحب نے اور وہی نام گیا آگے جی. اچھا، تو یہ چلیں ایک چیز تو فائنل ہوگی. دوسرا یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی مجھے ملنے نہیں دیا جاتا اور 2 دفعہ میں نے ملنے کی اٹیمپٹ کی. کیا یہ حقیقت ہے کہ ملنے نہیں دیا جا رہا یا خان صاحب ان سے نہیں مل رہے؟ بالکل کسی نے ان کے راستے میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے. ہم اٹکا ہی نہیں سکتے، ہم تو وہاں جا ہی نہیں سکتے جمعرات کے علاوہ. تو یہ بٹوین لاسٹ فرائیڈے جب کہ یہ فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد سے تو ہمارا کوئی بندہ پولیٹیکل جو ہے وہ وہاں نہیں گیا. نہ وہاں عمر ایوب صاحب گئے ہیں، نہ ہی شبلی فراز صاحب گئے ہیں، نہ ہی خان صاحب کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہے. تو ان کا جو کلیم ہے فرینکلی وہ اس کے کھوکھلے پن کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے. مجھے یہ پتہ چلا ہے، جو ہمارے تک اطلاع پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جی کل بھی انہوں نے ملنے کی کوشش کی، پرسوں بھی، اور وہ خان صاحب کی اپنی پرائیورٹیز ہیں، انہوں نے وہ نہیں مل پائے ان کو، نہیں انہوں ملے ان کو. اس کے بعد انہوں نے یہ کل بھی ملنے کی کوشش کی. آج شاید آج کی بات ہے میرا خیال، آج بھی انہوں نے ملنے کی کوشش کی. آج بھی خان صاحب نے ان سے ملاقات نہیں کی. کل ہم جائیں گے. کل میں نے بھی خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے. جمعرات کو ہی ہم جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمر ایوب صاحب بھی جائیں گے. اگر خان صاحب ہمیں کچھ اس سلسلے میں بتائیں گے تو وہ ہم پھر اس کو پبلک ڈومین میں آ کے اگر وہ کچھ بات شیئر کرنے والی ہوئی تو وہ کر دیں گی. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جہاں تک پیک کے چیئرمین کا سوال ہے وہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی وقاص شیخ صاحب جو ہیں ان کا نام جائے گا. اور جو پارٹی کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے، آئی بیگ ٹو ڈس ایگری ود دیٹ. پارٹی ہمیشہ وائبرنٹ رہی ہے، پارٹی میں کوئی ڈسیونٹی نہیں ہے. ہاں، جب پارٹی کے معاملات کو پبلک فورم کے اوپر لے جایا جائے گا تو ایک امپریشن کریٹ ہوگا. اینڈ انفارچونیٹلی وہ کام جو ہے سب سے زیادہ یہی شیر افضل مروت صاحب کرتے رہے ہیں، اور ہم ان کو سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ نہ کریں. پارٹی کے پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کے جو بھی آپ نے بات کرنی ہے وہ کریں اور اس کو پبلک ڈومین میں نہ لے کے ایک اور چیز رؤف صاحب، I hope that things settle down. ایک اور چیز سر جو آ رہی ہے، سیٹل ڈاؤن اور یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاید شبلی فراز صاحب کو کوئی میسج دیا گیا کہ سعودی ایمبیسیڈر نے کافی ناراضی کا اظہار کیا ہے شیر افضل مروت صاحب کے بیان سے متعلق. یہ حقیقت ہے؟ کیا ایسا کوئی میسج پہنچا آپ لوگوں کو؟ اس سٹیٹمنٹ میں بھی بالکل حقیقت نہیں ہے. جہاں تک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے سعودی رول کے بارے میں ان دی ڈسمینٹلنگ آف پی ٹی آئی گورنمنٹ ایک بیان دیا تھا جس کا حقائق سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. ہم نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کی تھی، میں نے ہی ریلیز کی تھی اور اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا تھا اس بیان کے ساتھ. یہ حقیقت ہے اس حد تک جو مجھے پتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سٹیٹمنٹ کا کسی کا ذکر نہیں ہوا شبلی فراز صاحب کے کانٹیکسٹ میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باتیں کرنی بھی چاہیے. ونس اگین جو اگر کو کرنا ہے پلیٹ فارم جو اس کا ہے وہ پارٹی کا پلیٹ فارم ہے، وہ پبلک ڈومین نہیں ہے. یہ معاملات کو ہمیشہ پبلک ڈومین میں لے جاتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک امپریشن کریٹ ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر ڈویژن ہے، حالانکہ پارٹی کے اندر کوئی ڈویژن ایسی موجود نہیں. مائی لاسٹ کویسچن وہ یہ ہے کہ کل 9 مئی ہے، آپ لوگوں نے ریلیوں کا اور احتجاج کا پروگرام بنایا ہوا ہے. شیر افضل مروت صاحب تو کہہ چکے ہیں میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ لوگ خود ہی احتجاج کریں. تو کون لیڈ کرے گا کل کوئی احتجاج کو؟ شیر افضل مروت صاحب از ناٹ ان دا پکچر ناؤ.
یہ جو ہماری ریلیز ہو رہی ہیں جی کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر لوگوں کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں. جو کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر اگر ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, یا وہ جنہوں نے الیکشن لڑے تھے, ان کی رسپانسبلٹیز لگائی گئی ہیں. اپنی کانسٹیٹوئنسی میں وہ لیڈ کریں گے. اسی طرح سے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں گور صاحب بھی جائیں گے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک اسلام آباد میں جو ہم نے اس کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایک اسلام آباد میں پارٹی کی جو اویلیبل لیڈرشپ یہاں ہوگی وہ بھی ایک کٹ کرے گی, اور جو کسی جگہ بیٹھ کے وہاں وہ بھی ہم اپنا جو ایک گٹ کر کے اپنا جو نیریٹو ہے اس کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور یہ آپ کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا بھی یہ حصہ تھے شیرزاد مروت صاحب, ابھی بھی ہیں اس کمیٹی کا حصہ یا ان کو نکال دیا گیا ہے؟ مجھے اپڈیٹڈ پوزیشن جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. کل معلوم ہوگی جب میں جاؤں گا خان صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں بات کروں گا, وہی فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. جی